السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل، اور اللہ پاک آپ سب کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہم قرآن پاک کی اس صورت کے بارے میں بات کریں گے جو دکھنے میں بہت چھوٹی ہے، لیکن اللہ پاک کے آگے اس کا مقام، اس کا اجر، اس کی فضیلت بہت وسیع ہے۔ جی ہاں، میں سورہ اخلاص کی بات کر رہی ہوں، یعنی قل هو اللہ احد کی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی if you read this surah 3 times it is equivalent to entire Quran, the ajr of entire Quran، سبحان اللہ۔ اگر ہم دیکھیں تو سورہ اخلاص میں کس چیز کا ذکر ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ نہ اس میں دنیا کا ذکر ہے، نہ اس میں فرشتوں کا ذکر ہے، نہ اس میں جنت کا ذکر ہے، نہ اس میں جہنم کا ذکر ہے، نہ اس میں نبیوں کا ذکر ہے، ایون اس میں ہمارے رسول کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اگر اس میں ذکر ہے تو صرف ہمارے رب کا ذکر ہے، یعنی اللہ پاک کا، کہ اللہ پاک ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔ تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص مکیہ۔ قل هو اللہ احد۔ اب دیکھیے اس میں کتنے قاعدے ہیں۔ قوف کو ہم ہمیشہ موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اس کو ہم کل نہیں پڑھ سکتے، اس کو ہم قل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گیا، یعنی اللہ کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر لفظ جلالہ سے پہلے زیر ہوتا تو ہم اسے اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ابھی یہاں پر زبر ہے، اسے ہم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس ہا میں اور اس ہا میں فرق ہے۔ یہ ہا حلق کے آخر سے ادا ہوتا ہے، جبکہ یہ والا ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پوری آیت میں خالی زبر زیر پیش کے حرکات ہیں، صرف یہاں پر کھڑا زبر ہے، یعنی صرف اللہ کو ہمیں ایک الف کے برابر کھینچنا بھی ہے۔ قل هو اللہ، هو اللہ، پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اللہ کو موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کو کھینچ کے ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ احد، دال، احد، دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے۔ قلقلہ کا مطلب ہے آواز واپس ریپیٹ آنا، جیسے ہم دیوار پہ بال کھینچ کے مارتے ہیں تو بال واپس آتی ہے، ایگزیکٹلی اسے ہی قلقلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قلقلہ کا مطلب موومنٹ ہوتا ہے، ہلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آ گیا حرف تام۔ حرف تام کا مطلب ہے آیت اینڈ ہو رہی ہے، یہاں پر دال پہ ساکین کریں گے۔ اگر قوف، طا، با، جیم، دال ان میں سے کسی بھی حرف پر ساکین ہوگا تو قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے، آواز واپس سے لوٹے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ لام پہ ساکین ہے، لیکن ہم لام پہ قلقلہ نہیں کریں گے، لام کو ہم اس کی اصلی حالت میں پڑھیں گے۔ لائک ہم یہاں پہ لام کو ہلا نہیں سکتے، اسے ہم قل نہیں پڑھیں گے، قل نہیں، قل، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد۔ یہاں پہ واپس وہی قاعدہ ہے اللہ کا، ٹھیک ہے۔ اللہ کو موٹا کر کے بھی پڑھا اور کھینچ کے بھی پڑھا ایک الف کے برابر۔ یہ صمد نہیں ہے، یہ صمد ہے۔ صاد حرف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ صاد کو ہم ہمیشہ موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور دال پہ قلقلہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لم یلد، لم یلد، یہاں پہ لام الف آ گیا۔ لام الف کا مطلب ہے آیت کو کنٹینیو رکھنا، یہاں پہ آیت ملا کے پڑھیں گے لیکن قلقلہ بھی کریں گے۔ لم یلد ولم یولد، اسے ہم یولد نہیں پڑھ سکتے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ، یہ لاہو نہیں ہے، لہو ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، یعنی ہا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس ہا میں اور اس ہا میں دوبارہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا خوبصورت طریقے سے احد ہے، حلق سے نکلنے والا ہا ہے، احد۔ قلقلہ کریں گے دال کے اوپر،
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ترجمہ، کہہ دیجئے کہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے، بے شک